اپنے پیر کے پوتے سے انگوٹھی مانگے. دونوں نے کہا ہاں مولانا لیجیے, اور انہوں نے اتار کر دی. بات ختم ہو گئی. آپ نے کچھ نہیں فرمایا کہ صاحب یہ ناجائز ہے یا حرام, کچھ نہیں. اس انگوٹھی کو لی اور بریلی شریف چلے گئے. بریلی شریف جا کر کے وہ انگوٹھی مہدی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادی اور بیٹی کے نام پارسل کیا اور کہا شہزادی یہ آپ کے ابا جان سے یہ انگوٹھی میں نے لے لی تھی اور یہ انگوٹھی آپ کی ہے, آپ اسے استعمال کیجیے. نہ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ صاحب یہ یوں ہے, اور کچھ نہیں. جب وہ پارسل مہدی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہزادی کے نام آیا تو بیٹی نے اپنے باپ سے ایک دن کہا کہ ابا جی بریلی کے مولانا صاحب, بڑے مولانا صاحب نے ایک پارسل بھیجا ہے, اس میں ایک انگوٹھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ شہزادی آپ اسے پہنیے اور آپ کے ابا جان سے میں نے یہ انگوٹھی لی ہے. تو مہدی میاں تو جناب آپ جانتے ہیں سیدی آل رسول کے پوتے تھے. اللہ اکبر. اس فوراً توجہ ہوئی اور فرمایا کہ بیٹی بڑے مولانا صاحب نے ٹھیک انگوٹھی بھیجی ہے اور تمہارے لیے بھیجی ہے, اور اس پارسل کو بھیج کر بڑے مولانا صاحب نے شریعت پر عمل بھی کرایا ہے اور مجھے نصیحت بھی کی ہے, لیکن اس طرح سے کہ ادب میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ اللہ اکبر. میرے عزیزوں میرے دوستوں, بریلی شریف ادب کا سینٹر ہے اور ادب سکھایا جاتا ہے. حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں شریعت کے خلاف کوئی بھی بات ہو بس وہیں آپ ٹوک دیتے صاحب یہ بات غلط ہے. یہی وجہ تھی کہ سارے علماء, سارے مشائخ نماز امام صاحب پڑھا رہے ہیں, حضرت مفتی اعظم کبھی کبھی اپنے مریدوں کو اور خاص شاگردوں کو آگے بڑھا دیتے تم نماز پڑھاؤ, اور نماز پڑھاتے ہوئے اگر انگلی میرے دوستوں 3 انگلی اگر وہ زمین پر نہیں لگی تو فرماتے تھے نماز پھر اسے لوٹاؤ, واجب الاعادہ. اب جناب اور اگر کہیں سجدہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا یا بٹن یہاں کھلا ہوا ہے, کوئی بھی ذرا بات ہوئی میرے دوستو فقہ کے خلاف, فوراً سلام پھیرتے ہی اور فرمایا کہ مولانا پھر دوبارہ نماز پڑھائیے یا پھر یہ کیجیے. یہی میرے دوستو مدینہ الرسول ہے, رسول کا شہر ہے, یہی مدینہ طیبہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. ہم لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے. مسجد کے اندر ہم لوگ کھاتے ہیں, رمضان کے دنوں میں تو آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد جو ہے وہ لنگر کھانا ہوتا ہے, ساری مسجد کے اندر ساری باتیں ہوتی ہیں. مدینے میں حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں. انہیں پیاس معلوم ہوئی. ایک خادم کو اور مرید کو یہ نالج میں آیا کہ حضرت کو پیاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور پانی لا کر کے دو. انہوں نے کہا میں پانی تو نہیں پی سکتا کیونکہ اعتکاف کی نیت میں نے نہیں کی. مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے اگر جاؤ, اور یہ بالکل آسان ہے, جیسے ہی آپ جوتی اٹھاریں اور رائٹ فٹ مسجد کے اندر رکھیں تو ویسے ہی کہتے ہیں نبی تو سنت اعتکاف. تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. حضرت نے نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی. فرمایا کہ بھائی میں پانی نہیں پی سکتا کیونکہ میں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی. تو اس خادم نے عرض کیا کہ حضور اب اعتکاف کی نیت کر لیجیے. فرمایا کہ نہیں, اعتکاف کی نیت پانی پینے کے لیے نہیں ہوتی, اعتکاف کی نیت تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر داہنے ہاتھ سے لینا, چائے میں حضرت کو چائے پلاتا تھا تو داہنے ہاتھ سے چائے ڈالنا اور پھر داہنے ہاتھ سے اٹھا کر چائے دینا, یہ ٹریننگ ہے. چھری اگر کھلی ہوئی ہو اور اوپن ہو تو دینا نہیں چاہیے, چاقو اور نائف کو بند کر کے دینا. میرے عزیزوں میرے دوستو, ہم نے سیکھا ہے حضور مفتی اعظم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. یہ ساری تربیت
حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے ابا جان امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہی وجہ ہے کہ دنیا سے جب وہ تشریف لے گئے اور جب انہوں نے پردہ فرما لیا تو آج ساری دنیا میں میرے دوستوں اندھیرا ہے، مرکزیت ختم ہو گئی۔ آپ ہندوستان میں میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک شخصیت ہندوستان یا پاکستان میں، ہندوستان پاکستان میں ایک بات ایسی نہیں گئی کہ جس پر سارے علماء کا اتفاق، ویسے تو بہت بڑے بڑے بزرگ بہت بڑے عالم ہیں میرے عزیز و میرے دوست، خدا کا شکر ہے کہ دربن کا مسلمان اور ہم لوگ آج حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ ہم کام بھی ویسے ہی کریں، اور یاد رکھو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت کی ذات میں ایک بات تھی اور وہ یہ کہ وہ کسی سے اگر محبت کرتے اور جانتے یہ پیسہ جو ہے بس اس سے ہوشیار رہو، یہ پیسہ یہ ضرورت بھی اس کی ہے اور اس سے آدمی خراب بھی ہوتا ہے۔ میرے حضرت کا حال یہ تھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا میرے دوستوں کہ پیر مرید آتے ہیں نذرانہ دیتے ہیں پیر کی خدمت میں، لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ مرید کو نذرانہ کیا دے گا، خود حضرت اپنے مریدوں کو جو کچھ ہوتا پیسہ دیا کرتے۔ 1954 میں حاضر ہوا تو چلتے ہوئے حضرت نے مجھے 10 روپے دیے، مجھے بڑی شرم آ رہی ہوئی، یہ حضرت میرے شیخ ہیں مجھے دینا چاہیے نہ کہ یہ حضرت مجھے دیں اور میں دوں۔ تو میں نے ذرا سا اس میں ہیجیٹیشن کیا، ہیجیٹیٹ، کیونکہ میں حضرت سے کیسے دوں گفٹ۔ تو حضرت نے فرمایا لا رد ولا کدا، 3 مرتبہ فرمایا لا رد ولا کدا، فرمایا کہ ڈونٹ ہیجیٹیٹ، اس میں رد اور کد نہیں ہے، اس میں جو کچھ میں دے رہا ہوں لے لو۔ طالب علم تھا میرے دوست، 10 روپے اگر طالب علم کو مل جائے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ 10 روپیہ تو بڑی چیز ہے، 1 روپیہ بھی بڑی بات ہے۔ 10 روپے جیب میں لیے اور بریلی شریف کے اسٹیشن میں آ گیا۔ گاڑی میں 3rd کلاس میں ظاہر کی جگہ نہیں تھی اور بڑی مشکل صاحب جگہ نہیں۔ میرے دوست مولانا تحصیل رضا خان جو اس وقت وہاں پر شیخ الحدیث ہیں، وہ میرے کلاس فیل ہوں، انہوں نے مجھے کسی طرح سے، انڈیا میں تو آپ جانتے ہیں جو بھی حال ہوتا ہے، کہ انہوں نے مجھے کسی طرح سے 2nd کلاس میں سامان کو اور مجھے دونوں کو انہوں نے داخل کر دیا 2nd کلاس میں۔ اب ہم داخل ہو گئے، گاڑی چلی تو رامپور کے قریب ٹکٹ چیکر آیا اور اس نے کہا کہ مولانا آپ کے پاس ٹکٹ؟ میں نے نکالا اور میں نے 3rd کلاس کا ٹکٹ دکھایا اور میں نے کہا کہ بھائی میں ایکسکیوز کرتا ہوں کیونکہ جگہ نہیں تھی اور مجھے اس میں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ کا ایکسکیوز منظور ہے لیکن 10 روپے چاہیے۔ اب آپ سوچئے وہ 10 روپے تو حضرت نے دے دیے تھے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ صاحب یہ لا رد ولا کدا، چونکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرے دوستوں وہ آج کل کا زمانہ نہیں تھا۔ آج کل کے زمانے میں جو اسٹینڈرڈ ہے خدا کا شکر ہے، وہاں تو میرے دوستوں میں اس دال اور روٹی کو اب بھی یاد کرتا ہوں جو زمانے تعلیم میں ملا کرتا تھا۔ یہ علم دین یہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں آتا، یہ بھی ہو وہ بھی ہو، اس سے کچھ علم دین کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ کھانے پینے سے اور مرتب غذاؤں سے علم دین نہیں حاصل ہوتا۔ وہ 10 روپے جو جیب میں تھے فوراً صاحب وہ ٹی صاحب کو دے دیے گئے، یہ سارے 10 روپے، اور میں وہاں سے آرام کے ساتھ امرتسر ہوتا ہوا لاہور تک پہنچ گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجیب و غریب شخصیت تھی، اور مہمان نوازی کا حال یہ کہ اعلیٰ حضرت کے عرس میں 4-5 ہزار روپے کا قرض ہو جاتا تھا جب میرے سامنے عرس تھا۔ اب تو عرس میں بہت زیادہ مجمع اور بھیڑ ہوتی ہے، لیکن جب میرے زمانے میں عرس ہوا کرتا تھا تو 4-5 ہزار کا قرض۔ اس کی وجہ ہے کہ بمبئی کے جتنے سیٹھ سب حضرت کے مہمان جی، اس کے بعد پور بندر کاٹھیا واد کے جتنے سیٹھ سب حضرت کے مہمان، علماء سب حضرت کے مہمان، گھر سے کھانا پک رہا ہے۔ میرے
عزیزوں میرے دوستو، یہ کھانے پلانے والی بات جو ہے یہ تو ہم اپنے شیخ کی بارگاہ سے سیکھی ہے اور مجھے ملی ہے۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، خدا کا شکر ہے کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے۔ کوشش کرو کہ اسی طرح سے خدا کرے کہ ہمیں یہاں ایک خانقاہ میسر آ جائے، قادری رضوی خانقاہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ زمین اللہ نے دے دی ہے، اور اب تعلیم ظاہر ہے کہ ان کو مجھ کو مشکل ہے، انہیں آسان ہے، ہمارے لیے ہر کام مشکل ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے اور غوث پاک کے لیے سارا کام آسان ہے۔ دوستوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، دوستوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ میرے دوستوں، ہم لوگ سب ایک ہیں، خدا سے دعا کرو جب ہم نیک ہوں گے تو ایک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک رکھے اور امام اہل سنت کے مسلک پر قائم رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بخیر فرمائے۔ جتنی باتیں آج ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں شاد و آباد فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے اور صلاۃ و سلام کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی جانے حیا ہو، ہم وہی ننگے جفا ہیں، تم وہی کانے وفا ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ کلس روزے کا چمکا،
سر جھکاؤ کج کلاؤ